بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ بہت خوبصورت لمحات ہیں جو اس وقت ہم سب کو میسر ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا کی ہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر دن ہر لمحہ دعا کریں، ذکر کریں۔ اور آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر آئی ہوں کہ رمضان کریم کے آخری عشرے کے 3 دن یعنی 25، 26 اور 27 رمضان المبارک کے دن آپ نے یہ 3 دعائیں مانگنی ہیں۔ کس طرح یہ عمل کرنا ہے یہ تو آپ کو ہم بتائیں گے، لیکن اس عمل کے جو معجزات ہیں، جو فائدے ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ تو آپ نے سچی نیت کے ساتھ اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ ساتھ ہی آپ سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سید دین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ رمضان کریم کا آخری عشرہ آپ سب جانتے ہیں ساتھیوں کہ ہمارے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ ویسے تو پورا رمضان کریم ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دے کر ہم سے کہا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے تمہاری بخشش کے لیے دیکھو کیا کیا رحمتیں اور نعمتیں دی ہیں کہ برکت بھی حاصل کرو اور اپنے آپ کو بخشوا لو بھی۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کا شکار نہ ہوں اور بہت ہی زیادہ محنت کریں، رمضان کریم کے مہینے میں عبادت کریں اور خود کو بخشوا لیں۔ اس سے پہلے کہ ساتھیوں ہم اس عمل کی جانب پڑھیں، ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کرتی ہوں ایک بار پھر کہ آپ اپنے اصل نام کو کمنٹ باکس میں لکھ کر دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نام آپ کسی کا بھی لکھ سکتے ہیں، اور جس کے لیے بھی آپ دعا کی درخواست کرنا چاہتے ہیں ان کے نام کو لکھ کر آپ ہمارے ساتھ ہونے والی اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ عمل پیش کر رہی ہوں جو کہ آپ نے 25 رمضان کریم سے 27 رمضان کریم تک کرنا ہے، لیکن دنوں کے عمل الگ ہیں۔ یعنی 25 رمضان مبارک کے دن افطاری سے کچھ دیر پہلے صرف 21 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یا کوئی اور درود پاک جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے لبوں پر رہتا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ ہو گیا 25 رمضان مبارک کا عمل۔ پھر اس کے بعد افطار ہو جائے گا۔ 26 رمضان کریم کے دن افطاری سے پہلے 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے 27 رمضان کریم کے دن افطاری سے پہلے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد مکمل یہ سورت پڑھنی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا۔ نیت کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر اعتبار رکھیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہی سوچ آپ کو رکھنی ہے کہ انشاءاللہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اس کی اجازت عام ہے، اور خواتین ماہواری کے دنوں میں بھی عمل کر سکتی ہیں، کیونکہ زبان سے آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ درود ابراہیمی آپ نہیں پڑھے گا، کوئی اور مختصر چھوٹا سا درود پاک آپ پڑھ لیں، جیسے صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود خضری۔ تو آپ یہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں، وہ خواتین جو کہ ماہواری کے دنوں سے گزر رہی ہیں۔ باقی دوسری خواتین اگر درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ، اور 27 رمضان مبارک کے دن آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس عمل کو خود بھی کیجیے، دوسروں تک بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔